میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں، آج میرا اور آپ کا مقدر کا ستارہ عروج پہ ہے، فرشتے بھی ناز کرتے ہوں گے. یار دیکھو تو صحیح یہ کس کی بات کر رہے ہیں. فرشتے بھی ایک دفعہ اپنے جماعت میں دوسرے فرشتوں سے کہتے ہوں گے کتنے مقدر والے ہیں یہ بندے. جب ان کا دل چاہتا ہے، جب ان کا جی چاہتا ہے، جب ان کا ذوق بنتا ہے، جب ان کی دل کی توجہ ہوتی ہے، یہ اپنے نبی کا ذکر کر لیتے ہیں. اچھا میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے گا ہمارا مقدر کتنا بلند ہے. سوچئے گا. اچھا یہ حدیث آپ نے سن رکھی ہے، میں بھی کئی دفعہ سنا چکا ہوں، بزرگ بھی تصدیق کریں گے کہ کئی دفعہ آپ نے پڑھی بھی ہوگی. میرے نبی پاک نے فرمایا جو بندہ مجھ پہ درود پڑھتا ہے محمد اس کا درود خود سنتا ہوں. یہ سنی ہوئی ہے بابا جی؟ بولو سنی ہوئی ہے. یعنی اس کا مطلب ہے میں غلط غلط نہیں کر رہا. میرے نبی اب میں اپنے انداز میں سنانے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو بھی میرا امتی، توجہ چاہوں گا، جو بھی میرا امتی، مصطفیٰ نے فرمایا جو بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے. حضور نے یہ نہیں کہا بوڑھا پڑھتا ہے، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا جوان پڑھتا ہے، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا بچہ پڑھتا ہے، مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورت پڑھتی ہے. مصطفیٰ نے مطلق کہا جو بھی میرا امتی مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں محمد سنتا ہوں. تو جو چاہوں گا مصطفیٰ نے فرمایا میں سنتا ہوں. حضور کے لفظوں پہ غور کیجئے گا. آقا فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. قبلہ فیض صاحب آپ پڑھیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. عبدالحمید بھائی آپ پڑھیں، حضور فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. طارق بھائی آپ پڑھیں، مصطفیٰ کہتے ہیں میں سنتا ہوں. خلیفہ غلام رسول صاحب آپ پڑھیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. بابا جی آپ پڑھیں، مصطفیٰ فرماتے ہیں میں سنتا ہوں. اور میں اپنے مقدر پہ کیوں نہ ناز کروں، میں درود پڑھوں، میری آواز مصطفیٰ سنتے ہیں. اچھا ایک لمحے کے لیے پھر کبھی سوچنا تنہائی میں بیٹھ کے اپنے مقدر پہ ناز کرتے ہوئے رات کو جب بستر پہ پہنچو تو میری بات کو پھر سوچنا. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے دل میں اب میری طرف دیکھیے گا، تھوڑے لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا. مفتی احمد رضا سیالوی آپ سے مخاطب ہے. ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیے گا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے میرے جملے کو کیچ کیجئے گا. میں نے درود پڑھا، آپ نے درود پاک پڑھا، میری بات کی تصدیق کیجئے گا. درود پاک بابا جی پڑھا، آپ نے پڑھا، خلیفہ صاحب آپ نے پڑھا. میری طرف دیکھیے گا، میں نے درود پاک پڑھا، طارق بھائی آپ نے درود پاک پڑھا. میرے کہنے پہ آپ نے درود پاک پڑھا. اللہ جانتا ہے، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایک گٹ سے ایک 42 بیول کے نیڑے 4 انگل دے. خلیفہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے، یہ بابا جی میرے ساتھ بیٹھے، 4 انگلیوں پہ میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے درود پاک پڑھا. ان کو آواز نہیں گئی. آپ نے میرا درود سنا، میرا پڑھنا سنا نہیں. آپ کا پڑھنا میں نے نہیں سنا، آپ کا پڑھنا میں نے نہیں سنا، آپ کا پڑھنا میں نے نہیں سنا. 1:42 پہ انہوں نے نہیں سنا، 4 فٹ پہ آپ نے نہیں سنا، 2 فٹ پہ آپ نے نہیں سنا، 4 فٹ پہ آپ نے نہیں سنا. قبلہ میری طرف توجہ رکھیے گا. یہ 4 فٹ پہ علامہ فیض صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے میرا پڑھا ہوا میری آواز نہیں سنی، لیکن مصطفیٰ کہتے ہیں تو جہاں سے پڑھ میں محمد سنتا ہوں.
تو جو ہے کہ نہیں ہے، یہاں سے 2 فٹ پہ قبلہ شاہ جی آپ نے میرا پڑا ہوا میرے لفظ نہیں سن سکتے، لیکن آقا کہتے ہیں تو جہاں سے پڑھ، مکے سے پڑھ، مدینے سے پڑھ، عجم سے پڑھ، عرب سے پڑھ، مغرب سے پڑھ، مشرق سے پڑھ، شمال سے پڑھ، جنوب سے پڑھ، جہاں سے تو چاہے پڑھ، میں محمد سنتا ہوں۔ ارے میں کہتا ہوں سن، اب میری بات دل میں لے، دماغ میں لے، سن میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو جہاں سے مرضی پڑھ، میں سنتا ہوں۔ مجھے مصطفیٰ کی یہ بات بتا دی، امتی اور ہے، نبی اور ہے۔ بول سبحان اللہ، امتی اور ہے، نبی اور ہے۔ میری بات کی تصدیق کیجئے گا، میں کم علم ہوں، کم پڑھا لکھا ہوں، میری بات کی تصدیق کیجئے گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جہاں سے بھی پڑھو میں سنتا ہوں۔ دوسری حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو جہاں سے بھی درود پڑھتا ہے میں اسے جانتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ اب تو جو میری طرف رکھیے گا، صرف تھوڑی سی تو جو میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں جانتا ہوں۔ ایک دفعہ میرے آنکھ میں پڑھو، ایک دفعہ میری آنکھ میں درود پاک پڑھو۔ تو جو آپ نے درود پاک پڑھا، میرے مصطفیٰ کے لفظ میں پھر تصدیق کرنے لگا ہوں۔ یہ حدیث آپ نے بھی سنی، قبلہ آپ نے بھی پڑھی، آپ نے بھی علامہ صاحب پڑھی ہوئی ہے، بڑی مشہور زمانہ حدیث ہے، لیکن میرے انداز میں اب میں اپنا انداز میں بیان کرنے لگا ہوں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے لفظوں میں غور کریے گا، آقا فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، مجھے 10 سال سے زیادہ گرجا روڈ پہ رہتے ہوئے ہو گئے، ہو سکتا ہے مجھے اس ضلع میں کوئی نہ جانتا ہو سکتا ہے مجھے اس تحصیل میں کوئی نہ جانتا ہو سکتا ہے مجھے اس ڈویژن میں کوئی نہ جانتا ہو سکتا ہے مجھے پاکستان سے باہر کوئی نہ جانتا ہو، لیکن قربان جاؤں تو اپنے مقدر پہ، میں اپنے مقدر پہ، ہم ناز کریں کیا؟ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں تو مشرق سے پڑھ، تو مغرب سے پڑھ، تو شمال سے پڑھ، تو جنوب سے پڑھ، میں محمد تجھے جانتا ہوں۔ اچھا ایک لمحے کے لیے سوچئے گا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کوئی پھنس جائے کھانے میں، اللہ نہ کرے، پہلے کرے اللہ معافی کرے، لیکن اب مثال دینے کے لیے سمجھانے لگا ہوں، کوئی پھنس گیا کھانے میں، کوئی بڑا آ گیا کھانے میں، اچانک آ گیا، اس نے کہا جی اے بندہ، اے تے علامہ فیض سی، اس کو تو میں جانتا ہوں، اس کو بڑا کہنا اس کو میں جانتا ہوں، تو تھانے دار پوچھا کیسے جانتا؟ اس کے والد صاحب خلیفہ غلام رسول عابد صاحب محفل کرواتے ہیں، ان کا یہ ہلکا آباب ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یعنی وہ اس طرح کہیں گے تو جاؤں گا۔ اب وہ جو بڑا ہوگا نا، جو بھی بڑا گیا ہے وہ کہے گا یار تھانے دار انسان چھوڑ دے، تو تھانے دار کہے گا کیوں؟ اس دا میں زمانتیاں، اس دا میں زمانتیاں سے چھوڑ دے۔ اب تھانے دار کی اس بڑے کی وجہ سے اس بندے کی رہائی ہو جائے گی، تو جاؤں گا۔ ایک لمحے پہلے اس پہ کیس پڑا، 10 سال کی سزا تھی یا جو بھی سزا بنتی ہے، لیکن بڑے کی وجہ سے یہ علامہ صاحب بری ہو گئے۔ اب میں آپ سے مخاطب ہوں، میری بات کی داد کیجیے گا، میرے مصطفیٰ کے لفظوں پہ غور کیجیے گا۔ آقا کائنات نے فرمایا جو درود پڑھتا ہے میں اسے جانتا ہوں، میرے مصطفیٰ کا قیامت کے دن گزر ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا۔ آقا کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ بیڑیوں میں جکڑے ہوں گے، ہتھکڑیوں میں لگے ہوں گے، آقا فرماتے ہیں سر جھکے ہوئے ہوں گے، میرا گزر ان کے پاس سے گزرے گا۔ آقا پھر فرمایا میں انہیں جانتا ہوں، میں انہیں پہچانتا ہوں، میں انہیں جان لوں گا۔ فرشتوں کو کہوں گا انہیں چھوڑ دو، فرشتے کہیں گے کیوں؟ فرمایا میں اسے جانتا ہوں۔ فرشتے دوسرا سوال کر کے آقا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ میرا کلمہ پڑھتے تھے۔
ایک بات اور اب میں نے درود پڑھا مصطفیٰ کی ذات پہ ایک مرتبہ حضور نے ایک دفعہ جانا، پھر دوسری مرتبہ پڑھا حضور نے 2 مرتبہ جانا، تیسری مرتبہ پڑھا مصطفیٰ نے 3 مرتبہ جانا۔ اب میں دن میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں حضور کے ساتھ، میری جان پہ جان دن میں 1000 مرتبہ ہو گئی۔ جو بندہ 2000 مرتبہ پڑھتا ہے دن میں جان پہ جان 2000 مرتبہ ہو گئی۔ اب جس کے ساتھ دن میں 2000 مرتبہ سلام دعا ہو جائے اب اس کو تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک وقت آئے گا میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، مجھے بھی نلایا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، جنازہ پڑھایا جائے گا، قبر میں رکھ دیا جائے گا۔ منکر نکیر سوال کریں گے من رب کا ما دینوں کا، تیسرا سوال کریں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس نبی کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اب دنیا میں میں نے مصطفیٰ سے جان پہچان بنا لی، میرا ایمان یہ ہے۔ قبر میں مصطفیٰ کہیں گے اس سے نہ پوچھو، اور اس سے تو میری پرانی جان بھی جان ہے۔ اب قبر میں میرے مصطفیٰ کہیں گے ایسا چھوڑ دو، اس میں میری جان پہچان ہے، میرا تعلق کیسنا ہے۔